علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا, تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں, آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات کی, میں بھی انہی باتوں کی طرف, کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا. وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی, ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا. افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں ادھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. السلام علیکم ناظرین, آج کراچی میں عظیم الشان کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک مہمان خصوصی تھے. اس میں اہل تشیعوں کے جو شہنشاہ نقوی صاحب ہیں انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر کچھ سوالات اٹھائے, ان سے کچھ اختلافات کیے, جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر جواب دیے. ذرا ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا, اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں. گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا, تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں, آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں. مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی, ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے, تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے. حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے. صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں. اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی, میں بھی انہی باتوں کی طرف, کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا, اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا. لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے, ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی, ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا, اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا. اگر کس کو میری تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے, تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ موسی اونال رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلوی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے
اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے. اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ہم مسلمان کے دیگر جماعت کو سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں I am only right, I say I am also right. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا، لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے، آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. تو ناظرین، آپ نے یہ